چند مسائل سحر اور افطار کے تعلق سے، کہ سحر اور افطار کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں سحری اور افطار کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، سحر کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے، کیوں تو سحر کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فجر کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم سحر جو ہے اس کے وقت میں کریں، ٹھیک ہے۔ تو سحر کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اب یہ کب تک رہتا ہے تو اس کا پیمانہ بہت مشکل ہے، مختلف مقامات پر لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، چارٹس بنائے ہیں، نظام الاوقات بنائے ہیں، آپ اس کو فالو کیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر زمین زمانے کے علاقے سے سورج غروب اور نکلنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا فجر کا وقت بھی ہر جگہ الگ ہوتا ہے۔ جہاں میرے ہندوستان کے اندر اگر فجر کا وقت جو ہے 4 پونے 5 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو وہیں سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا، وہاں 3:30 بجے شروع ہوتا ہوں گا یا ختم ہو جاتا ہوں گا، ٹھیک۔ تو ہر جگہ جو ہے پیمانے الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو زمین زمانے کے اعتبار سے یہ کام کرنا ہوگا۔ اور کچھ جگہ جو ہے یہ اور بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جیسا جلدی ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ جگہ فجر ہوں گی 2:30 بجے رات میں، ٹھیک۔ ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 2:30 بجے فجر ہوتی ہے اور 12 بجے عشاء ہوتی ہے رات کے۔ اول وقت عشاء کا 12 بجے ہوتا ہے، لیکن 3 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے، صرف رات ہوتی ہے صرف، پھر دن نکل جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بہت سے ایسے علاقے ہیں دنیا کے، تو اس معاملے میں آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس علاقے کا، وہ علاقے میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، ٹھیک۔ تو فجر سے پہلے ہم کو جو ہے یہ سحر جو ہے کرنا ہے، ٹھیک۔ سحر کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ کوئی شخص سحر میں اٹھنے کے بعد سحر کو بلا وجہ ترک نہ کرے کہ جانے تو جان پہ آ رہا، اب اٹھنا منہ دھونا جان دو، ویسی نہیں، ویسا نہیں، بالکل سحر آپ کیجئے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ سحر کھاؤ، کیونکہ سحر کھانے میں برکت ہے، سحر کھانا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، رسول اللہ نے حکم دیا اس کا کہ سحر کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص فجر میں، معاف کرنا، سحر میں اٹھنے کے بعد، فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ اگر رکھ رہا ہے تو بغیر سحر کے روزہ نہ رکھے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی جاننا آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ سحر کا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کے اگر سحر نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتے، آج سحر نہیں ہوئی تو روزہ کہاں سے؟ تو سحر نہ فرض روزے کے لیے فرض ہے، نہ نفل روزے کے لیے فرض ہے، یہ سنت اور مستحب ہے صرف۔ بہت اچھا عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، انتہائی ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ بولتے دیکھو یہ تو سحر کے منکر ہے، سحر کا نہیں بولتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سحر بہت ضروری ہے، اچھا عمل ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن میرے بھائیوں فرض نہیں ہے، چھوٹ جائے تو روزہ درست ہے۔ ورنہ ایک فریضہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے، ارے یار سحر نہیں ہوئی تو آج کا روزہ نہیں رکھا۔ اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بھی نیند میں سے اٹھو سحر کر سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، تو لہٰذا اگر فجر کے بعد بھی اٹھتے ہیں تو 2 نوالے کھا کے پانی پی کے بولتے اب روزہ شروع ہو گیا، صرف ایک مسئلے کے لا علمی سے کہ سحر کرنا فرض ہے نہیں ہے، تو اب 2 لوگ تفریق ہو گئے، ایک تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور دوسرے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا وہ کہ آج کا روزہ تھوڑا میرا کمزور ہے، تو میں نے کہا روزہ کیسے کمزور ہو گیا آپ کا، جبکہ 9 بج رہے ابھی تو دن کے، اور کمزور کہاں سے ہو گیا، کیا کر لیا ایسا عمل جو کمزور ہو گیا، یا تو ٹوٹ جائیں گا، کمزور کیسا ہوں گا؟ تو کہا وہ آج 7 بجے سحر کیا میں نے، جبکہ 7 بجے تو بالکل سورج نکل ہی جاتا کسی بھی حال میں۔ تو میں نے کہا 7 بجے آپ نے سحر کیوں کی اور کمزور روزہ، اور آپ کی سحر ہوئی، آپ کو کیسا یقین ہے؟ تو دیکھیے اب روزے کے لیے سحر تو ضروری تھی، اور سحر تو جب نیند اٹھے تب ہوتی ہے، بولے تو میں 7 بجے نیند کھلی میری، آج فجر بھی نہیں ہوئی تو میں نے سحر کر کے روزہ رکھ لیا۔ آج کا روزہ آپ کا کمزور نہیں ہے، آپ کا آج روزہ ہی نہیں ہے۔ لا علمی دیکھیے انسان کو کیسا کرتی ہے، اور پتہ نہیں زندگی میں سے کتنے روزے انہوں نے رکھے تھے جس میں لیٹ اٹھے اور آرام سے سحر کر کے روزہ رکھا انہوں نے، چونکہ ان کے نزدیک سحر فرض تھی، اور یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سحر فجر سے پہلے ہوتی ہے، ان کو لگا جب نیند جاگے سحر کرو روزہ رکھ لو۔ اور کتنے لوگ ایسے روزے رکھتے بھی، یاد رکھیے، اللہ حفاظت کرے ہماری۔ فرض اعمال میں یہ کوتاہی اللہ برداشت کرے گا، یہ لا علمی برداشت کے باہر ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے جب کسی عبادت کو فرض کیا تو اس عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والے عمل کا جاننا بھی فرض ہے۔ تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل جاننا بھی مجھ پر اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا اور عبادت اللہ نے فرض کی اتنا ہی فرض ہے۔ تو اگر کوئی کہے مجھے روزہ رکھنا معلوم صرف فرض ہے، یہ مسائل کا تو مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ بھی جو ہے نقصان میں ہے، کہ تو اللہ معاف نہیں کرنے والا، وہ روزے گئے ان کی، نہیں اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ جب فرض قرار دیا تو فرض کو تو جاننا چاہیے نا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ موبائل یا یہ مشین ضروری ہے، اگر آپ کو نوکری کرنا میرے پاس تو سیکھ کے آئیے، تو کتنا آدمی کرتا ہے، سب سے بالکل کن ذہن آدمی بھی جا کمپیوٹر سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جاب نہیں ملتی۔ کیسے سیکھتے اس کے مسائل، کب بند ہوتا کب کھلتا، کیسے
تو کیوں اللہ کے دین میں اتنا بھی وقت نہ ملا کہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج جو فرائض تھے اس کے ہم احکامات اس کے علم رکھے کہ وہ کب ہوتے اور کب نہیں ہوتے، کیسے مکمل ہوتے اور کیسے ناقص ہوتے، کب ٹوٹ جاتے ہیں، کب باقی رہتے، کیسے کمزوری آئے تو پورا کیا جائے۔ نہیں وہ کیا بس روزہ فرض تھا، نہیں، اس میں معافی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں لا علم ہے بیچارہ، نہیں معافی نہیں، اس شخص کو معافی ہے جو ثابت کرے اپنے رب کو، مجھے اور آپ کو نہیں، جو عقل سے کمزور تھا۔ اللہ یہ مسائل میرے کو نہیں سمجھتے تو میں نے بڑی کوشش کیا، تو اس کے رب کا اور اس کا معاملہ، اللہ اس کا آئی کیو ٹیسٹ لیں گا، اس کا جانچ کریں گا، اور واقعی میں وہ کمزور تھا تو اس کا رب اس کو معاف نہیں، تجھے تو علم ہی نہیں تھا، تو بہت جس کو تھا معصوم تھا، پاگل تھا، مجذوب تھا، جانتے تجھے مسئلہ۔ لیکن ہم سب عقل رکھ کر صرف دین اور شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے، باقی پوری عقل ہے۔ تجارت کی بات کیجیے تو پوری تجارت کے اس کو معلوم کہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں، کہاں کیسا ہوتا ہے، کہاں یہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ جتنی چھوٹی تجارت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نالج لوگ رکھتے ہیں، معلوم آپ کو؟ آپ کہیں گے ایسا کیسے چھوٹی تجارت کمپلیکیٹڈ نالج؟ مثال کے طور پر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، بزنس ہے، اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کیا، الیکٹریشین ہے، جتنا اس کا وہ ہے کمتر اس کا پیشہ ہے، اس کی مہارت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو معلوم دھکا لگا کہ اس کی موت رہتی، تو اتنا ماہر رہتا، اس کو پتا ہے کہ اس کا علم نہیں کیسا ہو، لیکن اس کو معلوم یہاں لگا تو کرنے لگتا، یہاں نہیں کرنا، فیوز کا بہانا جوڑنا، کس نے بتایا؟ وہ سب نہیں معلوم، ایسا کرنا تو بچتے، نہیں کرے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ دیکھیے علم کے اعتبار سے اس کا علم کم ہے، کام کے اعتبار سے اس کا کام چھوٹا ہے، لیکن کتنا کمپلیکیٹڈ نالج رکھتا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا تو ہی ہوتا۔ بہت سے میکینکس ہوتے ہیں جو کبھی علم حاصل نہیں کرتے، نہ کوئی میکینیکل انجینئر ہوتے ہیں، نہ کوئی آٹو موبائل انجینئرنگ کرتے ہیں، لیکن صرف سیکھ لیتے ہیں اپنے استاد سے، برابر کرتے ہیں گاڑی درست، اور کوئی بہت بار تو بڑے بڑے انجینئروں کو سکھاتے ہو کیسا کام کرنا، کہ تو انجینئر صاحب آتے مشین لیتے اور وہ گن سے اسکرو فٹ کرتے، یہ لیبر بولتا ویسا نہیں کرتے صاحب، 2 پیچ کم از کم اس کو ہاتھ سے دو، آپ مشین سے کریں گے ٹیڑھے پیچ جاتے اندر، غلط جاتے اسکرو اندر، پھر وہ برابر 2 دیتا ہوتا، برابر یار اس کو علم، اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل نالج ہے فیلڈ کا۔ آپ دیکھیے نا، تو جتنا چھوٹا پیشہ اختیار کرا اتنا کمپلیکیٹڈ نالج، علم نہیں بول رہا لیکن باقی سب علم ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف تجارت کرتے ہیں مختلف اشیاؤں کی، جن اشیاؤں کو ایسی حالت میں بیچا جاتا ہے جو لیکوڈ ہوتی ہے، تری کے فارم میں ہوتی ہے، دودھ بیچا جا رہا ہے، گیس تیل بیچا جا رہا ہے، پیٹرول بیچا جا رہا ہے، اور مختلف آئل بہت چیزیں بیچے جا رہے ہیں، کمپلیکیٹڈ، لیکن برابر اس سے معلوم ہے کہ اس کو 2 نمبر کیسے کرنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے۔ دودھ میں سیدھا پانی ڈالا، دودھ دکھ کر رہا تھا کہ اس میں پانی ہے، اس کا طریقہ اس کو معلوم کیسا ملانا پانی۔ گیس تیل پیلا اور سفید اور نیلا کیسا اس کو جو بیچنے کے لیے فرق کرنا ہے، حکومت نے نیلا گیس تیل نکالی اس لیے تاکہ یہ سبسڈی والا ہے، اور ایک عام گیس تیل آتا جو لال آتا، وہ گیس تیل ہوتا سفید، وہ وداؤٹ سبسڈی ہوتا ہے، اس کا ریٹ 18 روپے 20 روپے تو اس کی قیمت 40 روپے ہے۔ اس کو پورا نالج ہے کہ یہ سفید کو پیلا کیسا کرتے، یا اودا بیچنا ہے تو اس کو سفید کر کے کیسا بیچنا، کمپلیکیٹڈ نالج ہے، حالانکہ اس کو بیسک علم نہیں ہے۔ تو کیوں اللہ نہیں پوچھیں گا اس کا آئی کیو لیول کی تجھے اتنا تو علم تھا کہ کس طرح سے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کمانے کے لیے کریں، میرے دین کے لیے اتنا بھی تجھے وقت نہ ملا کہ چند موٹے موٹے مسائل جو فرائض کے معافی نہیں ہے، کوئی بولیں گا میں فجر میں اٹھ کے کھا لیتا تو اللہ معاف کر دے، نہیں کرے گا، اس لیے کہ جہاں فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس فرض کو تکمیل تک لے جانے والے عمل پہ عمل کا علم ہونا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو سحر مستحب اور سنت ہے، فرض نہیں، لیکن میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سحر چھوڑیں، بالکل کیجئے، لیکن چھوٹ جائے تو روزہ رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے میں تو سحر میں اٹھا ہی نہیں، پھر میرا کیا؟ تو آپ سوئے تو نیت کی تھی نا سحر میں اٹھنے، کیوں نیت کی تھی کہ روزہ رکھوں؟ تو نیت ہو گئی، آپ کا روزہ درست ہے، یہ تو نیت ہے کہ آپ سوئے تھے اسی نیت سے کہ میں فجر کا روزہ رکھوں گا، فجر میں اٹھ کے روزہ رکھوں گا، لہٰذا فجر سے پہلے سحر کروں گا، لہٰذا آپ کی نیت ہے، اور اسی نیت پہ آپ روزہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ پھر لوگ وہاں رک جاتے ہیں، ارے میں تو نیت نہیں کی، فجر کا وقت بھی آ گیا اور سحر بھی نہیں ہوئی، پھر کیا کرنا؟ تو آپ کی نیت بھی درست ہے، بغیر سحر کے روزہ بھی آپ کا نفل بھی درست ہے اور فرض بھی درست ہے، لیکن بے جا سحر کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح رمضان مبارک میں